اور مخل نہ بنوں، اور دعوت دیتا ہوں اس نشست کے پہلے مقالہ نگار کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی جنید صاحب قاسمی، جو بینا مدرسے کے ذمہ دار اراکین میں سے ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ مقام ابراہیم ایک تاریخی مطالعے کے عنوان پر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قابل صد احترام جناب صدر محترم اور سامعین با تمکین، میرے مقالے کا عنوان ہے مقام ابراہیم عہد بعہد۔ مقام ابراہیم کی تعیین کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، کئی اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں سے متعدد اقوال کو ہم نے مقالے میں جگہ دی ہے، اور ان میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے دونوں قدموں کے نشان پڑ گئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد ان میں سے راجح قول کو بیان فرمایا اور وجوہات ترجیح کو بھی ذکر کیا ہے جو ہم نے مقالے میں ذکر کی ہے۔ مقام ابراہیم دراصل یہ جنت کا پتھر ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ دنیا میں آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورہما ولولا ذلك لأضاء ما بین المشرق والمغرب۔ اسی طرح ابن المنذر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم آسمان سے اتارا گیا۔ مقام ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جبل ابو قبیس پر پوشیدہ تھا۔ چنانچہ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک ایسا پتھر لاؤ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام آگے کر سکوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی پتھر کی تلاش میں کوہ ابو قبیس پر گئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ آئیے تاکہ میں آپ کو ایسے دو بڑے پتھروں کا پتہ دوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ جنت سے دنیا میں آئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دونوں پتھروں کو طوفان کے آنے کے ڈر سے اس پہاڑی میں چھپا کر دفن کر دیا تھا۔ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے کے بعد کس جگہ رہا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو قبلہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے دروازے کی دائیں جانب رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا مقام یہی تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور مقام ابراہیم موجود تو وہیں تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے چھوا نہیں کرتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ رواج پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب دیکھا کہ لوگ اسے چھو رہے ہیں تو فرمایا کہ انہیں چھونے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کے پاس نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور راجح قول یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مقام ابراہیم اسی جگہ موجود تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔
اسی طرح عہد اسلام میں مقام ابراہیم کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مصلی بنانے کا حکم فرمایا، اور آج بھی مقام ابراہیم اسی طرح نماز میں امام کے سامنے ہوتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبی والسلام کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا۔ علامہ تقی الدین الفاسی فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اب بھی اسی جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مقام ابراہیم اسی جگہ موجود رہا جہاں حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا۔ البتہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سن 17 یا 18 ہجری میں سخت سیلاب آیا جسے ام نحشل کے نام سے جانا جاتا ہے، چونکہ ام نحشل نامی ایک خاتون تھیں جو اس سیلاب میں بہہ گئی تھیں، تو اس وجہ سے اس سیلاب کا نام ام نحشل رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں خط لکھا گیا کہ مقام ابراہیم اپنی جگہ سے بہہ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، لوگوں کو قسم دے کر پوچھا کہ اگر کوئی اس کی جگہ کو جانتا ہو تو بتا دے، تو حضرت مطلب بن ابی وداع نے فرمایا کہ میں نے اس کی پیمائش کر رکھی ہے اور میرے پاس اس کا پیمانہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھیے کہ انہوں نے حضرت مطلب بن ابی وداع کو وہیں بٹھایا، ایک دوسرے شخص کو ان کے گھر بھیجا، وہاں سے پیمائش لائی گئی اور اس کو پیمائش کیا گیا، جو پیمانہ تھا اس کے مطابق جب حضرت عمر فاروق کو یقین ہو گیا کہ یہ جگہ وہی ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقام ابراہیم تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چبوترا بنایا اور اس پر مقام ابراہیم کو نصب کر دیا، اور سن 161 ہجری تک مقام ابراہیم اسی اپنی اصلی حالت پر باقی رہا۔ مقام ابراہیم پر کوئی تزئین کاری نہیں تھی، البتہ اس کا چبوترا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھروں کا بنایا تھا، ان کے بعد اس پر سیسے کا کام کرا دیا گیا۔ سن 161 ہجری میں خلیفہ مہدی کی خلافت کے دوران اسے اٹھاتے وقت اس میں رخنا پیدا ہو گیا، تو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس سلسلے میں خلیفہ کو لکھا گیا، جس کے جواب میں خلیفہ نے 1000 دینار اس کی مرمت کے لیے بھیجے اور ان کے ذریعے مقام ابراہیم کے بالائی اور ذیلی حصے پر سونا چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد سن 236 ہجری میں خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ نے اسی سونے پر مزید سونا چڑھا دیا۔ یہ ساری باتیں اخبار مکہ للازرقی، اخبار مکہ للفاقہی اور تاریخ مکہ مشرفہ لابن ضیاء وغیرہ کے حوالے سے ہیں، جن کا حوالہ موجود ہے مقالے میں۔ اس کے بعد سن 251 ہجری میں مکہ کے گورنر جعفر ابن فضل اور محمد بن حاتم نے اس سونے کو لے کر اس سونے کے دینار بنا لیے اور انہیں اسماعیل بن یوسف علوی، جس نے بغاوت کر دی تھی، اس کے خلاف لڑائی میں استعمال کیا، اور جو سونا خلیفہ مہدی کے زمانے میں چڑھایا گیا تھا وہ سن 256 ہجری تک باقی رہا۔ اس وقت مکہ کے گورنر علی بن حسین ہاشمی کی اجازت سے اسے اکھاڑ کر اس کے ساتھ مزید سونا اور چاندی ملا کر دوبارہ حلقے بنائے گئے اور ان سے مقام ابراہیم کو مضبوط کیا گیا۔ مقام ابراہیم کے جو چبوترے اور گنبد کی بات ہے، تو چبوترا جیسے کہ ابھی سامنے آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے علامہ ازرقی فرماتے ہیں سن 297 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی کہ مقام ابراہیم ساگون کے ایک چوکور حوض میں رکھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد سیسے کا ملمہ ہے، حوض پر سیسے کی ملمہ شدہ چادریں ہیں اور حوض پر ساگون کا مسقف صندوق ہے۔ پھر خلیفہ المتوکل علی اللہ نے چبوترے پر چاندی لگوائی تھی اور ساگون کی لکڑی کا گول گنبد نما صندوق بنوایا جس پر لوہے کی پرتیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کسی زمانے میں لکڑی کے صندوق کو لوہے کے صندوق میں تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ علامہ ابن ضیاء الحنفی متوفہ سن 854 ہجری تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مقام ابراہیم لوہے کے ایک صندوق میں ہے، اس کے ارد گرد لوہے کا جال ہے۔ یہ لوہے کا جال جب بھی ضرورت پڑتی تھی تب لگا دیا جاتا تھا اور جب ضرورت نہ ہوتی تو اسے الگ کر دیا جاتا تھا۔ مقام ابراہیم کے اوپر اس جال کے علاوہ کوئی اور دوسری تعمیر نہیں تھی۔ سب سے پہلے الناصر لدین اللہ کی خلافت کے دوران
سن 619 ہجری میں یمن کے حاکم مسعود ابن کامل نے اس پر ایک گنبد بنوایا. پھر سلطان ناصر الدین قلاوون نے سن 728 ہجری میں اور سلطان ناصر زین الدین فرج نے 810 ہجری میں اس گنبد کی تعمیر کی. علامہ تقی الدین الفاسی لکھتے ہیں کہ اب وہ لکڑی کا ایک بلند گنبد ہے جو پتھر کے 4 ستونوں پر قائم ہے. اس کے ارد گرد چاروں طرف لوہے کی 4 کھڑکیاں ہیں. گنبد کے اوپری حصے پر چونے کی سفیدی ہے اور اندرونی حصے پر سونے سے نقش بنائے گئے ہیں. اس کے بعد اس میں خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئیں. چنانچہ آخری جو مقام ابراہیم کا حلیہ تھا، اس کی شکل تھی سعودی حکومت سے پہلے، تو وہ مقام ابراہیم ایک چاندو کے صندوق میں رکھا گیا تھا اور اس کے اوپر 18 مربع میٹر کا ایک گنبد نما کمرہ بنا دیا گیا تھا، جبکہ مقام ابراہیم کل 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا. مقام ابراہیم سعودی حکومت کے دور میں سن 1387 ہجری مطابق 1967 عیسوی میں رابطہ عالم اسلامی کی تجویز کے مطابق اس گنبد نما کمرے کو ختم کر دیا گیا. مقام ابراہیم کے نیچے ایک مربع میٹر پتھر کی بنیاد بنائی گئی جس پر سیاہ سرخ سنگ مرمر لگایا گیا اور مقام ابراہیم کو اعلیٰ قسم کے کرسٹل کے شوکیس میں رکھ کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا اور اس کے ارد گرد لوہے کی مضبوط جالیاں لگا دی گئیں. اس کے بعد سن 1418 ہجری مطابق 1998 عیسوی میں شاہ فہد کے حکم پر مقام ابراہیم پر چڑھے ہوئے معدنی خول کو اتار کر اس پر پیتل سے بنا ہوا خول چڑھا دیا گیا اور اس کے اندرونی حصے میں سنہری دریچہ نصب کیا گیا اور بیرونی جانب 10 ملی میٹر شفاف شیشہ لگایا گیا. اس کے فرش اور کرسی پر موجود سیاہ سنگ مرمر کو سفید سنگ مرمر سے بدل دیا گیا جو اس کی موجودہ حالت ہے. مقام ابراہیم کی بلندی محض 20 سینٹی میٹر ہے. لمبائی اور چوڑائی تقریباً 40 سینٹی میٹر ہے. اوپر کی سے مولانا شمس تبریز قاسمی کا ایک مضمون ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اوپر کی سمت سے تینوں کونوں کا طول 36 سینٹی میٹر اور چوتھے کونے کا طول 38 سینٹی میٹر ہے. بالائی جانب سے محیط 146 سینٹی میٹر اور زیری جانب سے محیط 150 سینٹی میٹر ہے. 10 سینٹی میٹر گہرے پاؤں کے نشان ہیں. زمانہ قدیم میں لوگوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات اب واضح نظر نہیں آتے ہیں. مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے 13.25 میٹر کی دوری پر مشرق کی جانب زمین سے 1 میٹر بلند سنگ مرمر کی کرسی پر نصب ہے. قرآن کریم کے مطابق مقام ابراہیم اللہ کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی کئی خصوصیات ہیں. من جملہ ان میں سے ایک اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن جبل ابو قبیس کی طرح ہوگا. اس کی آنکھیں، زبان اور ہونٹ ہوں گے اور وہ اپنا حق ادا کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. اللہم اجعلنا منہم وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے حضرت مولانا مفتی جنید صاحب جو بینا مدرسے سے تشریف لائے تھے.